ویلکم ٹو ذرا ہٹ کے. مبشر زیدی, وسعت اللہ خان اور زرار کھوڑو کا سلام. آج 16 دسمبر ہے اور لازمی ہم بات کریں گے سانحہ پشاور کے ان شہید طلباء کی اور ان کے ورثاء کی, خصوصاً جو ابھی تک ایک سکتے کی حالت میں ہیں, غم کی حالت میں ہیں, اور اس کا سائیکولوجیکل امپیکٹ کیا ہوا ہے. لیکن سب سے پہلے ہم آتے ہیں آج کراچی سندھ اسمبلی نے, جس سے امید تھی کہ شاید آج وہ ان شہید طلباء کے لیے کوئی قرارداد منظور کر لے, لیکن وہ قرارداد منظور کی گئی جو بظاہر یہ لگتا ہے کہ ڈاکٹر عاصم بچاؤ نسخہ ہے. اور وہ قرارداد یہ ہے کہ جناب رینجرز کی پاورز اب لمیٹڈ کر دی گئی ہیں, ریسٹرکٹ کر دیا گیا ہے. کس چیز سے؟ ٹارگٹ کلنگ, بھتہ خوری, کڈنیپنگ فار رینسم یعنی اغوا برائے تاوان, اور سیکٹیرین کلنگ یعنی فرقہ واریت جو ہے اس کے خلاف. یہ 4 ایسے پوائنٹڈ انہوں نے بتا دیے ہیں سندھ حکومت نے کہ جناب اس سے بڑھ کے رینجرز کچھ نہیں کر سکتے. ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک ایسا شخص جو اگر کسی بھی طرح دہشت گردی کی جو فنڈنگ ہے اس میں مدد کرتا ہوا پایا گیا تو اس کو رینجرز جو ہے وہ پریونٹیو کسٹڈی میں نہیں لے سکیں گے بغیر تحریری اجازت کے. سندھ گورنمنٹ یعنی کہ وہ کیس جو ڈاکٹر عاصم کے اوپر ڈالا گیا وہ بظاہر تو ڈاکٹر عاصم کے خلاف جو ٹیررزم کے چارجز تھے وہ ختم کر دیے گئے ہیں. تو سندھ گورنمنٹ کا اس بارے میں یہ کہنا ہے کہ جناب اس قرارداد میں کچھ ایسا نیا نہیں ہے, یہ وہی پاورز ہیں جو پہلے بھی دی گئی تھی, اس دفعہ ہم نے لکھ کر کے انہیں دے دیا ہے. وجہ یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ کا خیال ہے کہ رینجرز نے اپنی حدود سے تجاوز کیا ہے. زرار سر, سب سے پہلے تو بھرپور تالیاں ہاں قرارداد کے لیے نہیں, قرارداد کی ٹائمنگ کے لیے, کیونکہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا دن چنا ہے ایسے کام کے لیے. 16 دسمبر. ایک چیز میرے خیال اس میں ناکافی ہے, لوس ہے اس میں. اگر آپ مجھے ایک سیکنڈ یہ پیج دکھائیں گے, ایک میں ترمیم اس میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جہاں پر یہ بات کی ہے نا بائی وے آف ٹیررزم فائنانسنگ اور فیسیلیٹیٹنگ ٹیررزم, تو یہ تھوڑا لوس ہے, ویگ بات ہے. اگر بریکٹس میں یا کہیں چھوٹی فونٹ میں ڈاکٹر عاصم کا نام ہی لکھ دیتے تو تھوڑا کلیئر ہو جاتا ہے, کیونکہ آخرکار جس کے نام یہ قرارداد پیش ہوئی ہے اس کا نام شامل کرنا میری نظر میں ضروری ہوگا, اپروپریٹ ہوگا. باقی جو باتیں ہیں آئی تھنک بالکل ریزنیبل ہیں, بالکل لیجیٹیمیٹ ہیں کہ جی ایسے بندے سے پہلے آپ ہمارے سے تحریری اجازت لیں, خاص طور پر اگر کسی حکومتی محکمے پر آپ نے چھاپا کرنا ہے تو اس کی بھی تحریری اجازت کریں, کیونکہ آخرکار تیاریاں کرنی ہوتی ہیں, ٹکٹیں بک کرنی ہوتی ہیں, ویزے لگنی ہوتی ہیں, کافی خواری کے کام ہوتے ہیں. اور آپ کو خود پتہ ہے کہ جب بن بلائے مہمان آپ کے گھر آ جاتے ہیں تو آپ کو کتنی شرمندگی ہوتی ہے کہ میں پجاموں میں ہوں, ڈبل روٹی اور پتی منگوانی پڑتی ہے, ڈاکیومنٹس کو شریڈ اور ڈسپوز آف کرنا پڑتا ہے. تو اس لحاظ سے تو بالکل ریزنیبل ہے. لیکن قرارداد اور نو قرارداد یہ تھوڑا سا مائی لارڈ. جی سر, ٹارگٹ کلنگ جو ہے ظاہر ہے کہ وہ اس کا مینڈیٹ ہے نیشنل ایکشن پلان کے تحت. بھتہ خوری کو ختم کرنے کا مینڈیٹ ہے نیشنل ایکشن پلان کے تحت. اسی طرح اغوا برائے تاوان کو جڑ سے اکھاڑنا ہے اور فرقہ وارانہ ہلاکتیں جو ہیں وہ ختم کرنی ہیں. تو یہ کوئی شادی کا انویٹیشن تو نہیں منظور کیا کہ جس کی بنیاد پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آج 16 دسمبر تھا, آج یہ قرارداد منظور نہیں کرنی چاہیے تھی. بھائی جان, اس میں تو فرقہ وارانہ ہلاکتوں کی بات کی گئی ہے جو کہ اس ٹیررزم کی بنیاد بنتی ہیں جن کی وجہ سے اتنے بڑے سانحات ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے جناب کہ یہ قرارداد جو ہے فوکس کر رہی ہے رینجرز پہ. اس قرارداد میں کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ نیب اریسٹ نہیں کر سکتی, ایف آئی اے اریسٹ نہیں کر سکتی, کسی ادارے کی فائلیں نہیں اٹھا سکتی. ان کا کام ہی یہ ہے. انہوں نے کہا ہے کہ رینجرز کا کام یہ ہے جو چارج ہیں, باقی اگر کام کرنا ہے تو متعلقہ ادارے کریں جن کا اس قرارداد میں کوئی ذکر نہیں ہے, نہ ان پہ کوئی حملہ ہے. اور انہوں نے یہ واضح کر دیا ہے کہ رینجرز ان اداروں کے ساتھ مل کر کچھ نہیں کر سکتی. جیسے رینجرز نے 90 دن ڈاکٹر عاصم کو اپنے پاس رکھا اور بڑے بڑے ٹاک شوز میں بات ہوئی کہ پہلے کبھی القاعدہ سے لے کے الفائدہ سے لے کے اور پتہ نہیں کون کون سی آرگنائزیشن کے ساتھ تعلق جوڑنے کی کوشش کی گئی. جو نہیں جڑا تو پھر ان کو نیب کے حوالے کر دیا گیا کہ جناب اب آپ کھیل لیں ان کے ساتھ تھوڑی عرصے. تو یہ سندھ گورنمنٹ
کہ جن لوگوں سے میری بات ہوئی انہوں نے کہا کہ جناب وہ پھر ٹھیک ہے، پھر نیب ختم کر دیں، یا اگر نیب ہے تو نیب انڈیپینڈنٹلی اپنا کام ٹیرر کرے. فائنینسنگ کا اگر کسی پہ الزام ہے تو وہ ایف آئی اے کی ڈومین ہے. بالکل سرٹنلی وہ رینجرز کی ڈومین نہیں ہو سکتی. رینج کا کام ہے پولیس کا تھوڑا سا اعلیٰ پیمانے پہ، جو پولیس کا کام ہے کہ آپ کو پکڑنا ہے اور اس کی. ہاں یہ چیز مذاق ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ یہ کام بھی کریں اور فرض کریں کہ مجھ پہ شبہ ہو جاتا ہے اور چونکہ میں کوئی وزیر ہوں تو شبہ ہو جاتا ہے تو مجھے ظاہر ہے پکڑیں گے تو ثابت کریں گے نا میری کٹ لگانے کے بعد کہ میں بے گناہ ہوں یا گناہ گار ہوں. تو یہ ایک مجھے کمزوری نظر آ رہی ہے. مجھے یہ کمزوری ہی تو اس کی طاقت ہے نا جی. آخرکار اب مطلب یہ جو باقی باتیں ٹارگٹ کلنگ ایکسٹورشن یہ تو مطلب پریامبل ہے نا، ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی اعتراض نہیں ہے کسی کو. مین میٹ تو یہی ہے نا جو آپ کہہ رہے ہیں کمزوری ہے. کمزوری نہیں ہے. میرے خیال میں آپ دونوں کیوں اتنا زیادہ دیکھ رہے ہیں. مین میٹ نہیں ہے میری جان، جس نے نکل جانا ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے. اور اس سے پہلے آپ نے دیکھا لیکن جو نہیں نکل پایا یہ اس کے لیے ہے. ہاں جو نہیں نکل پایا یہ اس کے لیے ہے، جس کو مطلب پہلے پتہ نہیں تھا کہ بھی میرے پیچھے آ رہے ہیں. ہاں وہ نکل گئے. میں چونکہ عام آدمی ہوں لہٰذا رینجرز مجھے پکڑ کے میری کٹ لگا سکتے ہیں، لیکن اگر میں منسٹر ہوں اور مجھ پہ شبہ ہے ٹیررزم کا، ٹیرر فائنینسنگ کا، تو مجھے پکڑنے کے لیے انہیں وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ سے تحریری اجازت لینی پڑے گی. یہ میرا خیال ہے اس لحاظ سے جو فلسفہ قانون کی نظر میں سب برابر ہوتے ہیں اس کی نفی کرتا ہے. یہ واحد مجھے ایک خامی نظر آئی. وہ وجہ یہ ہے کہ سر ہمارے یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں. آپ اس کو خامی دیکھ رہے ہیں. خامی نہیں یار میں سادہ آدمی ہوں نا، میں طنز نہیں سمجھتا. ہماری اوقات کی ہم کوئی بات کریں. مسئلہ دیکھیں ہمارے ملک میں ہمیشہ ہم ایکسٹریمز پہ جاتے ہیں. ایک ایکسٹریم یہ تھی کہ رینجرز نے سب کچھ اپنے اوپر لے لیا کہ معاشرے کی اصلاح ساری کی ساری کریں. بہت اچھا انہوں نے کام کیا جو امن و امان ریسٹور کیا کراچی کے اندر. بٹ بیونڈ دیٹ وہ جو ہے نا وہ پھیلانا شروع کر دیا. جب پھیلانا اب آپ اپنے آپ کو اس مسیحا کے روپ میں دیکھنا شروع کر دیں کہ آپ سب ٹھیک کر دیں گے تو سب خراب ہو جاتا ہے. اور یہی اب اسمبلی نے کر دیا. انہوں نے کہا جی آپ بالکل بھی نہ ٹھیک کریں. آپ کی بات بالکل صحیح ہے. انہوں نے کھیر میں مٹی ڈالی. ہاں بالکل یہ تھوک دیا. انہوں نے کہا جی اب کھا لو. کیونکہ سب خراب کرنا رینجرز کا کام تو نہیں ہے نا، وہ تو شاید سندھ حکومت کا ہی کام ہے. ٹھیک ہے نا، which they have been very good at یار. So I mean again round of applause. میں تو اپریشیٹ کر رہا ہوں. آپ لوگ پتہ نہیں کیوں سمجھتے ہو کہ میں تنقید کر رہا ہوں. میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں، ایک لومڑی اور ایک سارس نے ایک دوسرے کی دعوت کی. دونوں ایک دوسرے سے بہت بدگمان تھے اور دشمن تھے. تو لومڑی نے سارس کو بلایا تو اس نے جو ہے پلیٹ میں شوربہ رکھ دیا. اب سارس کی چونچ اتنی لمبی ہوتی ہے وہ کہاں سے شوربہ کھائے. تو جوابی جو دعوت کی اس نے لومڑی کی تو اس نے سراہی میں بوٹیاں ڈال دی. اب لومڑی کہاں سے سراہی میں تھوتنی پھنسا کے. تو بیسیکلی رینجرز اور سندھ حکومت نے ایک دوسرے کے ساتھ لومڑی اور سارس والا گیم کیا میرے حساب سے. چلے جی غضب لومڑی کون ہے جس پہ آپ تالیاں بجا رہے ہیں؟ اچھا اینڈ میں بس اسی پہ میں ختم کروں گا کہ غضب کیا تیری قرارداد پر اعتبار کیا. اور اصل موضوع پہ آج آ جائیے گا. اصل موضوع ہم بریک کے بعد شروع خیر یہ بھی اصل موضوع ہی تھا. اور اب ہم بات کریں گے 16 دسمبر یعنی گزشتہ برس سانحہ پشاور میں جو شہداء تھے ان کے لواحقین کی، کہ ان کے دل پہ جو زخم لگے ہیں، ان کے دماغ جو متاثر ہوئے ہیں، تو کس طریقے سے وہ اپنی زندگی کے ساتھ کوپ اپ کر رہے ہیں. نہ صرف وہ بلکہ بہت سے ایسے لوگ دوسرے شہروں میں بھی ہیں جو دہشت گردوں کے حملوں میں جنہوں نے اپنے پیاروں کو اپنے سامنے شہید ہوتے دیکھا اور آج بھی وہ غم کی حالت میں ہیں. ان سے بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ کوئٹہ سے موجود ہیں ماسٹر نثار خان، جن کا بھائی علمدار روڈ پر ان کے ساتھ تھا جب دہشت گرد حملے میں وہ شہید ہوا. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ کراچی سے جیو کے بیورو چیف موجود ہیں فہیم صدیقی، جنہوں نے اپنے بیٹے کو کھویا ایک دہشت گرد حملے میں کراچی میں 18 اگست جی کارساز 2007 کارساز. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ ڈاکٹر نجمی چغتائی موجود ہیں، سائیکیٹرسٹ ہیں کراچی کے بہت مشہور. ان سے بات کریں گے. سب سے پہلے پشاور چلتے ہیں. فضل خان صاحب، آپ کا بیٹا صاحبزادہ عمر خان 8ویں جماعت کا طالب علم شہید ہو گیا. ان کی شہادت کو ریکگنائز کیا گیا.
بہت سی چیزیں ایسی ہوئیں جن کے شاید جواب لینے ضرور باقی ہیں. آج ہم نے دیکھا کہ آپ نے بات بھی اس بارے میں کی کہ جو انویسٹیگیشنز ہیں ثانیہ پشاور کی وہ کہاں چلی گئیں, وہ کیوں نہیں ہوئیں. تو ذرا بتائیے جو کچھ حکومت نے کیا, ظاہر ہے کوئی بھی کسی قسم کا قدم بھی آپ کے اس دکھ کو کم نہیں کر سکتا, لیکن اگر آپ کے ذہن میں کچھ ایسے سوالات ہیں جن کے ابھی تک جواب نہیں ملے تو ضرور ہم سے شیئر کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کا. 1 سال گزر گیا ہے آرمی پبلک اسکول کے سانحے کو, لیکن ہم بہت افسوس کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ 1 سال گزرنے کے باوجود بھی ابھی تک اس واقعے کا نہ تو کوئی جوڈیشل کمیشن بنایا گیا, نہ ہی کوئی پراپر FIR ابھی تک درج ہوئی ہے جس میں ان بچوں کے نام, ان کی ولدیت, ان کی ایگزیکٹ فگر کہ کتنے یہ بچے شہید ہوئے ہیں, ساتھ ہی کتنے زخمی ہوئے ہیں. اس کے علاوہ صوبائی حکومت, وفاقی حکومت سے اس سلسلے میں ان کی پراسرار خاموشی کہ اس کیس کو نہ ہی سیریسلی لیا گیا ہے, نہ ہم پیرنٹس کو اعتماد میں لیا گیا ہے, نہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس کیس میں کیا پیش رفت ہوئی ہے. اس کے باوجود بھی کہ 28 اگست 2014 کو بہت کلیئر انٹیلیجنس رپورٹ کے ذریعے تھریٹ آئی ہے فیڈرل گورنمنٹ کو, اور پھر وہاں سے صوبائی حکومت کو یہ رپورٹ بھجوائی گئی کہ اس آرمی پبلک اسکول بوائز پہ حملہ ہونے والا ہے. تو اس ڈیٹ سے پہلے کی جو سیکیورٹی پوزیشن تھی اور اس کے بعد اس میں کیا فرق, کیا تبدیلی آئی. میں سمجھتا ہوں کہ ضروری تھا کہ اتنا بڑا نقصان ہونے کے بعد آپ سیکیورٹی انہانس کرتے. تو یہ سوالیہ نشان ہے یہاں پر صوبائی حکومت کے زیر انتظام جو بھی ذمہ داران ہیں, افسران ہیں, صوبائی حکومت کے انڈر ہیں, انہوں نے یہ ایکسیپٹ کیا ہے کہ جی بالکل یہ ہماری پولیس کی نااہلی ہے کہ آرمی پبلک اسکول کا سانحہ پیش آیا. تاحال ابھی تک اس واقعے میں ملوث کسی بھی صوبائی افسر کو یا وفاقی کوئی بھی جو کنسرن ڈپارٹمنٹ تھے ان کی کوئی سرزنش نہ کی گئی, نہ ہی کسی ذمہ داران کا تعین کیا گیا. اس کے علاوہ جو اس 16 دسمبر کے واقعہ کے فوراً اگلے دن APS بلایا گئی آل پارٹیز کانفرنس, اس میں نیشنل ایکشن پلان پر اتفاق کیا گیا. ہماری قوم میں نے ان کو مینڈیٹ دیا کہ آپ کچھ بھی کریں لیکن ہمارے ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ کریں. اس ایک کیس کی بنیاد پر, ان بچوں کی شہادت کی بنیاد پر ان کو جو اختیارات دیے گئے, جو مینڈیٹ دیا گیا, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ایز اے پیرنٹ آف شہید اسٹوڈنٹ کہ اس آرمی پبلک اسکول کے سانحے کے بارے میں انہوں نے اب تک کیا کیا. کوئی جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا, کوئی پیش رفت, نہ ہمیں کوئی اعتماد میں لیا گیا. تو ہم تو یہ سمجھتے تھے آج کے دن کی جو تقریب تھی یہ صرف ڈرامہ تھا. سال بعد وہ آ جاتے ہیں, اس سے پہلے جی 40 دن کے بعد آئے تھے اور ابھی 1 سال بعد آ کے سب اچھا ہی کہ رپورٹ دے دی. آج ہم تقریباً 40-50 پیرنٹس نے بائیکاٹ کیا تھا اس تقریب کا, وہ نہیں گئے تھے لیکن انہوں نے اپنی یہ سب اوکے کی رپورٹ آگے دینی تھی میڈیا کو, عوام کو. تو اس لیے آج ہم نے بھرپور احتجاج بھی اپنا کیا. اپنی کنسرن, اپنے جو ریزرویشن ہیں وہ صوبائی حکومت, وفاقی حکومت, وہ اس سے ہم نے آگاہ کیا عوام کو. جی چیف فضل صاحب, میں آپ کے پاس دوبارہ بھی آؤں گا. کوئٹہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماسٹر نثار خان. نثار, آپ بتائیے, جب ایسے دہشت گرد حملے ہوتے ہیں تو بعد میں ظاہر ہے جو لواحقین ہوتے ہیں وہ ضرور یہ نہ صرف جاننا چاہتے ہیں کہ کون ملوث تھا بلکہ یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کو قرار واقعی سزا ملتی ہے یا نہیں. تو آپ بتائیے آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ میرے بھائی کے ساتھ جو یہ واقعہ پیش آیا یہ ثانیہ علمدار روڈ پہ 10 جنوری 2013 کو
جو یہ واقعہ پیش آیا یہ بم بلاسٹ کا، تقریباً اس میں 120 تقریباً شہید ہوئے. اور بس یہ سر جی ہم لوگ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دہشت گرد کا مطلب کوئی وہ کتاب ہی نہیں، نہ کوئی مذہب ہے. اچھا، ان کی وفات وفات کے، ان کی شہادت کے بعد ماسٹر نثار خان کی، تو آپ کا جو خاندان ہے وہ ظاہر ہے کہ آپ لوگوں تو بظاہر تو صحیح سلامت ہیں، ٹھیک ہیں، لیکن اندر سے جو کیفیت ہے وہ آج تک 2 سال بعد تک نفسیاتی طور پہ کس طرح کی کیفیات ہیں، کچھ تھوڑا سا بتا سکتے ہیں گھر والوں کا اور اپنا؟ جی سر جی، کیوں نہیں. مطلب ہم لوگ تو یہی فیل کرتے ہیں، ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے شکر کرتے ہیں کہ مطلب ہم لوگوں کو خدا پروردگار اور بھی توفیق دے جو اس راستے میں ہم لوگ اور شہید ہوئے. اور دوسرا یہ کہ آپ کو تو جیسے آپ نے بتایا کہ مطلب ان کو خاندان والے پر تو خواہ غم کا وہ ایک اثر تو ہے نا. اچھا ڈاکٹر صاحب، جی یہ جو آپ نے باتیں سنی، ڈاکٹر شکتا ہے، نثار صاحب کی باتیں سنی، آپ نے فضل خان صاحب کی باتیں سنی، اب ظاہر ہے تحقیقات کے حوالے سے ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے، لیکن یہ جو ایک ضرورت ہوتی ہے کسی بھی کو جس کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ پیش ہو کہ کلوجر ملے، چیزیں ایک اختتام تک پہنچے، کچھ ان کو نظر آئے، اس کی کتنی اہمیت ہوتی ہے ان طرح کی باتوں میں؟ دہشت گردی ختم کر دیں. دہشت گردی ختم نہیں ہو سک رہی ہے، لوگ متاثر ہو رہے ہیں، تو اس کے لیے لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنا چاہیے کہ یہ سمٹمز آپ کو متاثر ہونے کے بعد ہو سکتے ہیں جو کہ قابل علاج ہیں. مثلا جیسے کہ آپ اینزائٹی ڈس آرڈرز کا شکار ہو سکتے ہیں، آپ ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں، آپ ایکیوٹ اسٹریس ڈس آرڈرز کا شکار ہو سکتے ہیں، آپ پوسٹ ٹرامیٹک ڈس آرڈرز کا شکار ہو سکتے ہیں، آپ سومیٹک ڈس آرڈرز کا مختلف طرح کی جسمانی تکالیف کا شکار ہو سکتے ہیں جس کی وجہ نفسیاتی ہوتی ہے گی. آپ کے بیہیویئر میں چینجز آ سکتا ہے، آپ ایگریسو ہو سکتے ہیں، آپ وائلنٹ ہو سکتے ہیں، آپ کا ریلیشن شپ اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے پیئر گروپ کے ساتھ، اپنے رومانٹک ریلیشن شپس خراب ہو سکتے ہیں، آپ کی ورک کیپیسٹی خراب ہو سکتی ہے، آپ کا جو مورال ہے، ویلیوز، وہ کم ہو سکتی ہیں، آپ کا کانشیس متاثر ہو سکتا ہے. اسی طرح سے ایک لامحدود اثرات ہیں جو خاندانوں پہ پڑتے ہیں یا ان لوگوں پہ جو اس واقعے میں انوالو ہو جاتے ہیں یا بچ جاتے ہیں، وہ واقعہ دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں، یا ایون میڈیا پہ بھی جب وہ واقعات دیکھتے ہیں تو ان چیزوں کا شکار ہو سکتے ہیں. اس کے لیے ریئلائز کرنا چاہیے کہ میں بیمار ہوں. ڈاکٹر صاحب، ایک ہمارے ساتھ جیو نیوز کراچی کے بیورو چیف فہیم صدیقی موجود ہیں. ان کا بیٹا بھی ایک ایسے ہی دہشت گرد حملے میں شہید ہوا. فہیم، صرف یہ بتا دیجئے کہ آپ نے خود جو ہے ظاہر کرائم رپورٹنگ کی ہے، پولیس انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز تک آپ کی تھوڑی رسائی بھی تھی، آپ نے بھی ظاہر چاہا ہوگا کہ جو انوالو تھے اس ہینس کرائم میں یا اس دہشت گردی میں ان کو قرار واقعی سزا ملے. تو کچھ ایسا ہوا کہیں جا کر کے آپ نے کس طریقے سے اپنے آپ کو جو ہے کوپ اپ کیا؟ ویسے لیکن یہ ایک بہت مشکل وقت تھا جس وقت یہ واقعہ ہوا، اور ظاہر ہے آپ کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ اپنے ہی سامنے اپنے ہی پیارے کی لاش دیکھ رہے ہوں اور آپ ہوش میں بھی ہوں اور آپ کو یہ بھی پتا ہو کہ یہ آپ کا ہی پیارا ہے جسے آپ اٹھانے کے لیے ہل بھی نہیں سکتے. تو ایک مشکل وقت تھا، وہ وقت گزرا. اس کے بعد جو ہے جیسے بھی ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے، یہ بہت ضروری تھا کہ میری پوری فیملی جو ہے وہ کسی نفسیاتی مسئلے کا شکار نہ ہو، کیونکہ اس میں صرف میں ہی نہیں، میری بھانجی بھی شہید ہوئی تھی، میرا بیٹا ہی نہیں میری بھانجی بھی شہید ہوئی تھی. تو 2 فیملیز کا یہاں پہ معاملہ تھا. تو ایک کاؤنسلنگ کا سلسلہ ہم نے مستقل کافی عرصے تک جاری رکھا تاکہ کوئی ایسا مینٹل ڈس آرڈر نہ آئے فیملی میں. اور پھر ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے ہم چونکہ مسلمان ہیں، ہمارا ایک ایمان تو ہے کہ جناب جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے، اور اس حوالے سے جو ایک یہ تھا کہ ہمارے بچے شہید ہو گئے، ہم شہداء کی فیملی ہیں، اس نے کافی حد تک فیملی کو سنبھلنے میں بہت حد تک مدد دی. لیکن ایک چیز بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور وہ یقیناً ہر فیملی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے جو بھی دہشت گردی کا شکار ہوتی ہے، کہ آخر وہ لوگ کون تھے اور کیا ان کے خلاف کارروائی ہوئی. یہ جاننا یقیناً میرا بھی حق تھا اور میں نے بھی یہ جاننے کی کوشش کی. لیکن چونکہ میں ایک جرنلسٹ بھی تھا
اور جرنلسٹ ہونے کی حیثیت سے میرے اوپر یہ بھی تھا کہ میں کسی قسم کا کوئی انفلوئنس اپنا استعمال نہ کروں کسی بھی چیز کے اوپر جاننے میں، یا میں یہ نہ کروں کہ جس کی وجہ سے میں خود خبر کا پارٹ بنوں. اس وجہ سے میں نے بہت زیادہ قریت نہیں کی. ہاں یہ جاننے کی کوشش اپنے طور پر ضرور کرتا رہا کہ کون اس کے پیچھے ہو سکتا ہے، اور انویسٹیگیشن سے میں کبھی مطمئن نہیں ہوا. یہ واقعہ 10 محرم کو ہوا تھا کراچی میں 2009 میں. 16 دن بعد پورے 6 سال ہو جائیں گے اس واقعے کو. تو جو فوری طور پہ انویسٹیگیشن کی گئی اور کچھ ہی دن کے بعد جب اعلانات ہوئے تو وہ یہ تھا کہ 10 محرم کے واقعے کے پیچھے جو ہے وہ جند اللہ نامی تنظیم ہے. لیکن میں نے اس کو کبھی بھی ایکسیپٹ اس لیے نہیں کیا کہ ماضی میں کبھی بھی جند اللہ کا یہ ٹریک ریکارڈ نہیں رہا کہ انہوں نے کبھی کسی شیعہ کمیونٹی کو نشانہ بنایا ہو. تو میں ہمیشہ اس انویسٹیگیشن کے خلاف رہا ہوں. پھر کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ ملزمان عدالت میں پیش ہوتے ہیں، عدالت میں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک اس میں سے جو ہے وہ پولیس مقابلے میں مارا جاتا ہے. 3 پکڑ لیے جاتے ہیں. ان 3 کے ساتھ آج تک کوئی عدالتی انصاف جسے میں کہوں وہ آج تک نہیں ہو سکا ہے. آج بھی یہ معاملہ جو ہے وہ عدالتوں میں زیر سماعت ہے، اور 6 سال گزرنے کے بعد بھی ہم اس بات کا منتظر ہیں، میں اور اس واقعے میں شہید ہونے والے اور بھی جو 45 لوگ تھے ان کی فیملیز، کہ یہ جو بھی لوگ تھے ان کو عدالتوں سے کوئی قرار واقعی سزا ملے. تو یقیناً فہیم بالکل آپ نے بہت ہی ویلڈ پوائنٹ اٹھایا، کیونکہ ہمارے دوسرے جو پارٹیسپینٹس ہیں ایڈوکیٹ فضل صاحب انہوں نے بھی یہی کی کوئٹہ سے بھی. ہم اس وقت ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے تو اس ایسے جو واقعات ہوتے ہیں ان کے بعد انصاف کا جو عمل ہے کیا وہ جو ورثہ ہے ان کی تکالیف میں اضافہ کر دیتا ہے، کیونکہ اتنا سلو پروسیس ہوتا ہے کہ ظاہر ہے برسوں لگ جاتے ہیں کسی بھی کیس کے حل ہونے میں. اور ڈاکٹر نجمی سے بھی ہم بات کریں گے اس بارے میں. فی الحال لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک اور واپس آتے ہیں. نفسیات اور جو پیچھے رہ جاتے ہیں ان کے دکھ کے بارے میں آج کا پروگرام ہے. ایڈوکیٹ فضل صاحب، آپ کا جو جگر گوشہ تھا صاحبزادہ عمر خان 8ویں کلاس کا طالب علم، وہ تو خیر چلا گیا، لیکن اس 1 سال کے دوران ظاہر ہے کہ یہ سمجھنا جو ہے ایک نادانی ہوگی کہ آپ لوگوں کو اندر سے کیا کیا چیزوں نے نہیں چھیدا ہوگا نفسیاتی طور پہ. ایک چیز ہوتی ہے کاؤنسلنگ، ایک چیز ہوتی ہے مرہم، ایک چیز ہوتی ہے مداوا. اس سلسلے میں آپ سے کسی نے رجوع کیا یا آپ نے کسی سے رجوع کیا تاکہ زخم تیزی سے مندمل ہو سکیں؟ جی، اس بابت میں یہ عرض کروں گا کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. ڈاکٹر صاحب نے جہاں کا اشارہ کیا جس طرف، اس کی تھوڑی سی میں ایکسپلینیشن کر دوں کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہمارا فرنٹ لائن صوبہ ہے، ہماری فرنٹ لائن شہر ہے. ہم یوزٹو ہو گئے ہیں اس دہشت گردی کا. وہ کہتے ہیں کہ مشکلیں اتنی پڑی ہم پر کہ آسان ہو گئی. لیکن ہمیں غصہ اگر ٹھیک ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایگریسو اگر ہم ہو گئے ہیں وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں جب ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی جا رہی. جیسے کہ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسا شو کیا گیا، ایسا پوز کیا گیا جیسے سب کچھ اچھا ہے. ٹھیک ہے، ملک اور قوم کی جو لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں، ہم اپریشیٹ کرتے ہیں ان کے احساسات کے، ان کے جذبات کی. لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم بے وقوف نہیں ہیں، ہم سوئے ہوئے نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں اور ہم جاننا چاہتے ہیں، ہم پوچھنا چاہتے ہیں ان ذمہ داران سے کہ کیوں آخر اس واقعے کا ابھی تک آپ لوگوں نے کوئی منطقی انجام. ایڈوکیٹ فضل صاحب تھوڑی دیر میں آپ کے پاس آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، 4 کی کاؤنسلنگ ہو سکتی ہے، 8 کی ہو سکتی ہے، 100 کی ہو سکتی ہے. 9 کروڑ لوگ جو مستقل 12 سال 15 سال سے مستقل ایک فضا میں جی رہے ہیں، دہشت گردی کی، تشدد کی، خون کی، ان کی کاؤنسلنگ کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا ہیومنلی پاسبل ہے؟ اور لیکن کوئی نہ کوئی مداوا تو ہونا چاہیے نا. سائیکیٹری کی زبان میں بتائیے گا. جی، بڑا آپ نے اہم نقطہ ریز کیا ہے. ہمارے پاس اتنی فورس نہیں ہے کہ ہم اتنے لوگوں کی کاؤنسلنگ اور بیہیویئر، کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی جو اس کا صحیح علاج ہے وہ کر سکیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں اتنے لوگ ٹرینڈ بھی نہیں ہیں. یہ گورنمنٹ کا فرض بنتا ہے کہ ہیلتھ پروفیشنلز کو اور مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کو خصوصاً ٹرینڈ کریں.
ہم نے یہ کام سب سے پہلے شروع کیا جب یہاں زلزلہ آیا تھا. اس وقت پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر سے لوگ یہاں واقف ہوئے, تو اس میں ہماری سائیکیٹرسٹ کی کئی ٹیمیں تھیں جو اپنے اس پہ جا کے انہوں نے کاؤنسلنگ شروع کری, کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی شروع کری. ڈرگس کا رول بھی ہے اس میں لیکن کم ہے. پہلے فرسٹ لائن آف ٹریٹمنٹ جو ہے وہ اس میں سائیکو تھراپی اور خاص کر کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی کا رول ہے. اور خاص کر جو آپ پروگرام کر رہے ہیں بچوں کا, تو بچوں میں ہم زیادہ تر پری اسکول میں تو اوائڈ کرتے ہیں بالکل دوائیاں. بعد میں بھی ہماری کوشش ہوتی ہے, حتی الامکان کوشش ہی ہوتی ہے کہ بچوں کو دوائیاں نہ دی جا سکیں. ضرورت پڑتی ہے تو پھر دیتے ہیں, اور بعض میں دینا بھی ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر جو ہے یہ سالوں چل سکتا ہے. کئی سال کا اس میں وقفہ ہوتا ہے. جیسے ہمارے شہید پشاور کے جو والد صاحب ہیں پشاور سے, یا جرنلسٹ صاحب ہیں, تو یہ لوگ ابھی تک اس عذاب اور کرب سے گزر رہے ہیں. کچھ نہ کچھ اس میں بھی علامتیں ہیں. وہ فہیم صاحب نے اچھا ہوا کچھ کاؤنسلنگ کری تو ضرور ان کو کتارسس ہوئی ہوگی, کچھ کم نکلا ہوگا. صحیح. سائیکو تھراپی کا سب سے بڑا رول یہ ہوتا ہے بات کرنے سے کم از کم غم ختم نہیں ہو سکتا تو آپ کا دل کا غبار نکل جاتا ہے. صحیح ہے نا, مین سائیکو تھراپی کا یہ ہے. بیہیویئر تھراپی میں یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان حالات سے گزاریں, اس سے امیون کر دیں, ایک طرح کی امیونٹی پیدا کریں. جیسے کوئی جیسے کوئی شخص لفٹ سے ڈرتا ہے بیٹھنے سے, تو بار بار اسے لفٹ میں بٹھایا جائے, گریجولی ایکسپوز کیا جائے فیئر سے, اس کا فیئر نکل جائے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں ناظرین, اور بریک کے بعد آتے ہیں تو دوبارہ اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. فہیم, یہ زیادہ تر ظاہر ہے جو لواحقین ہیں, آپ نے بھی بات کی, انصاف کی طرف سب کا اشارہ جاتا ہے. معاشرے کی سپورٹ جو ہے آپ کے ظاہر ہے عزیز و اقارب, دوست سب مل کر کے بہت زیادہ سپورٹیو ہوتے ہیں, تو ظاہر ہے کچھ ڈھارس بنتی ہے, کچھ ایسی کاؤنسلنگ ضرور ہو جاتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ معاشرہ ایک ساتھ ہے. اور ظاہر ہے دہشت گردی جس طرح سے ہماری معاشرے میں سرایت کر چکی ہے, مل کر ہی ایک کلیکٹیولی اس کو ہمیں ٹیکل کرنا ہوگا. تو آپ بتائیے کہ کیا سمجھتے ہیں, کس طریقے سے ہم ٹیکل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, دہشت گردی یقیناً ہماری سوسائٹی میں بہت بڑی سرایت کر چکی ہے, لیکن اس کے سدباب پہ جیسے ہم اس وقت نفسیاتی ایشوز کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ جس طرح سے فیملیز کو ٹراما میں چلی جاتی ہیں, بہت سی فیملیز میں نے دیکھی ہیں ایسی فیملیز جو یقیناً ٹراما میں چلی گئیں اور اس کے بعد ان کو سروائیو کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو گیا. تو اس صورتحال میں یقیناً ہمیں جو ہے اس جانب بھی توجہ دینا چاہیے. لیکن جو چیز سوسائٹی سے یہ تمام متاثرین چاہتے ہیں وہ ہے اس کے اوپر جو ہے ان کو اس بات کا یہ مل جائے, ثبوت مل جائے کہ ہاں گورنمنٹ کی طرف سے یا جوڈیشری کی طرف سے انہیں انصاف ملنا ہے. دیکھیں, کسی بھی جوڈیشل سسٹم میں جب تک سوسائٹی میں کسی بھی جوڈیشل سسٹم پہ اعتماد نہ ہو, وہ سوسائٹیز جو ہیں وہ زیادہ عرصے سروائیو نہیں کرتی. آپ اس سوسائٹی کے کسی بھی عام فرد سے پوچھ لیجئے کہ اسے کیا ہمارے عدالتی سسٹم پر کچھ اعتماد ہے, تو آپ کو نام ہی جواب ملے گا. تو ہمیں اس جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے. دیکھیں, سزا اور جزا کا جب تک قانون نہیں ہوگا, جب تک کرائم کرنے والے کو اس بات کا احساس نہیں ہوگا کہ وہ جو بھی کر رہا ہے اس کی اسے سزا مل سکتی ہے, سوسائٹی سے آپ دہشت گردی تو کیا ایک معمولی جرم بھی ختم نہیں کر سکتے. اور پھر جس شخص کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اگر اسے بھی اس بات کا احساس ہو کہ جس شخص نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے, چاہے وہ دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا ہو, چاہے ٹارگٹ کلنگ کا, یا کوئی چھوٹی چھوٹی معاملات ہی کیوں نہ ہو, اگر اسے اس بات کا احساس ہو کہ اسے انصاف ملے گا تو سوسائٹی خود بخود آگے بڑھتی ہے. بالکل, بہت شکریہ فہیم. آئی تھنک ایپلی پٹ. میں آؤں گا فضل صاحب کے پاس. فضل صاحب, آپ خود ایڈوکیٹ ہیں, انصاف کے عمل سے آگاہ ہیں, تو مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ ظاہر ہے آپ نے اپنی انفرادی طور پر بھی کوشش کی ہوگی, ابھی بھی آپ جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کر رہے ہیں اور رائٹلی سو, کیا امر مانے ہیں, کیوں نہیں ہو رہا یہ؟ میں فہیم صاحب کی بات کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. جس طرح انہوں نے کہا کہ اس پر بڑی واضح قانون سازی ہونی چاہیے. ہمارا سسٹم وہی پرانا چلا آ رہا ہے, انگریزوں کا دیا ہوا قانون ہے.
यहाँ पर जब कोई वाक़या होता है तो उस पे सिर्फ कमेटियाँ बन जाती हैं, रिपोर्ट आ जाती हैं, लेकिन वो मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचे। इस पे एक बहुत क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का तयन हो कि किस किस की कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। बेशक वो गवर्नमेंट में हो, वो ऑफिसर्स हों, वो लॉ एंड इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हों या वो अदालतें हों, इनका एहतसाब होना चाहिए। इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि जो केसेस हैं वो उनकी इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से हुई नहीं हुई, इसी तरह वो अपने अंजाम तक पहुंची कि नहीं पहुंची। केसेस में ज़्यादातर जो विटनेस प्रोटेक्शन है उनके सिस्टम पे तवज्जो देनी चाहिए। इसके साथ ही मॉडर्न जो हमारी जो एविडेंस है उसके लिए थोड़ा सा वर्कआउट करना चाहिए। इसको कंसिडरेशन में लिया जाना चाहिए कि जो आजकल की ये जो टेक्नोलॉजी है, सीसीटीवी और ये चीज़ें, इसी तरह नेट और भी बहुत सारी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं, इनको लिया जाना चाहिए और कोर्ट्स को बल्कि मैं कहता हूँ फुल ट्रेनिंग होनी चाहिए। इन पे गवर्नमेंट को बैठ के सर जोड़ के, जिस तरह ये दूसरी चीज़ों पे बैठ के वक्त ज़ाया करते हैं, पैसा ज़ाया करते हैं, तो इस साइड पे ज़रा सोचना चाहिए, पूछना चाहिए लोगों से कि जो काम उनका बनता है, जो उनकी ड्यूटी है, वो क्यों फुलफ़िल नहीं की गई। मैं इसी सिलसिले में थोड़ी सी इस बात को क्लियर करूँगा कि कितनी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं, उनकी अगर रिपोर्ट आपको आती है कि ये वाक़या या ये काम होने वाला है, तो उसके लिए आप प्रॉपर प्रिकॉशंस क्यों नहीं लेते हैं। आया वो जो रिपोर्ट आई उसके आगे जिसकी जो लाइबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी वो उसने पूरी की कि नहीं की, सिर्फ ये कि जी मैंने रिपोर्ट आगे फॉरवर्ड कर दी है। इसी तरह मैं तो नटशल में यही कहूँगा कि ये हुकूमत स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। दूसरी चीज़ों पे तो वो अपना टाइम ज़ाया करते हैं, इस साइड पे क्यों नहीं। जी बिल्कुल आपने बिल्कुल आपका जायज़ ये सवाल है हुकूमत से भी। नटशल ये है जी साइकेट्रिस्ट 700 ही रहेंगे, कभी भी 7 लाख नहीं होंगे। लिहाजा फ़र्ज़ ये है विक्टिम है, घर मोहल्ला सोसाइटी उसकी सपोर्ट करे और आधा मसला हल हो जाएगा और बाकी आधा मसला इस्लाम इंसाफ की आसान फरहमी से हल हो इंसाफ नहीं जाएगा। मिलेगा। आप जितनी काउंसलिंग कर लें, आप जितनी दवाइयां करें, कुछ भी बात करें, जब तक मंतकी अंजाम तक नहीं मिलेगा और वो नजर नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 700 रहेंगे लेकिन पूरे माशरे को शरीक होना पड़ेगा काउंसलिंग में, और इंसाफ जो है उसकी बुनियाद मुल्क बीमार है, मुल्क की काउंसलिंग यही रेमेडी चाहिए होगी और इस यही है। बीमारी की। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।